میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کنز الامعال حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 2225 نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انجاکم یوم القیامۃ من احوالها ومواطنها۔ اے لوگو، قیامت کے دن قیامت کی وحشتوں، قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا تم میں وہ شخص ہوگا، اکثرہم علی صلاۃ فی دار الدنیا، جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 68 to 77، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا تذکرہ کیا، جنت کا تذکرہ کیا، جنتیوں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر جہنمیوں کا تذکرہ کیا، ان کے عذابات کا تذکرہ کیا۔ ایک دن آئے گا کہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی، اور پھر کوئی عزت کے ساتھ، اعزاز و اکرام کے ساتھ داخل جنت کیا جائے گا، کوئی ذلت کے ساتھ توبہ استغفر اللہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، قیامت کے دن کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ جب یہ اعلان ہوگا تو لوگ اپنے سروں کو اٹھائیں گے۔ اعلان کیا ہوا؟ اے میرے بندو، تو سب کہیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو اب منادی یعنی آواز دینے والا دوبارہ کہے گا، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے، وہ بندے۔ تو اب سارے غیر مسلم قیامت کے دن سروں کو جھکا لیں گے، جو ایمان والے ہیں وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے۔ اب تیسری مرتبہ اعلان کرنے والا یعنی منادی کہے گا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ اب کبیرہ گناہ کرنے والے اپنے سروں کو جھکا لیں گے۔ جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، ایمان والے تو تھے، غیر مسلم نہیں تھے، پہلے اعلان ہوگا، اے میرے بندو
تو سب سروں کو اٹھائیں گے. پھر کہا جائے گا وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے تو غیر مسلم سروں کو جھکائیں گے, شرمندہ ہوں گے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں. پھر اعلان ہوگا الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے. اس اعلان پر بڑے بڑے گناہ کرنے والے سروں کو جھکائیں گے, شرمندہ ہوں گے, اور متقی پرہیزگار اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور رب کائنات ان سے قیامت کا خوف اور قیامت کا غم دور کر دے گا اور انہیں شرمندہ نہیں فرمائے گا. تو قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. قیامت کے دن سورج بے نور ہو جائے گا, 1 میل پر آ جائے گا, چاند بے نور ہو جائے گا, تارے جھڑ جائیں گے. جیسے جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو وہ دانے گرتے, تارے جھڑ جائیں گے, آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا, اس کے راستے بنیں گے اور فرشتے اترتے ہوں گے. زمین مٹی کی نہیں ہوگی, تانبے کی ہوگی, اور اولین و آخرین کو اٹھایا جائے گا. سب بے لباس ہوں گے. انبیاء اور جن کو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا لباس عطا فرمائے گا, بقیہ سب بے لباس ہوں گے. اور بھوک کی شدت کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر, کہ پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوگا. پیاس کی شدت کیسی ہوگی کہ زبان سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہوگی. ہر ایک ڈر رہا ہوگا کہ نہ جانے میرے لیے کیا حکم ہوگا. ایسے میں وہ ایمان والے جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, وہ بے خوف ہوں گے اور انہیں کہا جائے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. ان سے فرمایا جائے گا میرے بندو, آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے. وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو فرمائے گا یا عبادی, اے میرے بندو. سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیات کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے ایمان والوں کو اور متقیوں کو خطاب فرمائے گا. تو اس طرح ان بندوں کو جو ایمان والے ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, کفر سے بچنے والے ہیں, کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہیں, گناہوں سے بچنے والے ہیں, وہ خوش ہوں گے کہ انہیں رب کائنات ڈائریکٹ فرمائے گا کہ اے میرے بندو, اور اللہ پاک انہیں فرمائے گا کہ اے میرے بندو. ان کو بہت فرحت ہوگی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی جب انہیں فرمائے گا لا خوف علیکم اليوم, آج تم پر خوف نہیں, تو قیامت کا خوف ان سے بالکل دور ہو جائے گا اور یہ ان کے لیے ایک عظیم انعام ہوگا. اور فرمایا جائے گا ولا انتم تحزنون, غمگین نہ ہو. جو دنیا تم سے چھوٹی, جو دنیا تمہاری گزر گئی, اس کا غم نہ کرو. تو قیامت کے روز کفار غیر مسلم شرمندہ ہوں گے. قیامت کے روز جو اللہ رسول کی نافرمانیاں کرنے والے شرمندہ ہوں گے, اور جو ایمان والے ہیں وہ خوش ہوں گے اور رب کائنات انہیں اے میرے بندو کہہ کر پکارے گا. اور ان آیات کے تحت یہ بھی کہا گیا ایک تفسیر میں کہ جو آپس میں دینی دوستی رکھتے تھے, اللہ کی خاطر دوستی رکھتے تھے, ان کے دل خوش کرنے کے لیے
اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندو آج تم پر خوف نہیں، غم نہ کرو، تم میری آیتوں پر ایمان لاتے تھے، تم تو فرما بردار تھے، تم اپنی مومنہ ازواج کے ساتھ، مومنہ ایمان والی بیویوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں تمہاری عزت کی جائے گی، جنت میں تمہیں نعمتیں دی جائیں گی، اور تم جنت کی نعمتیں پا کر اتنے خوش ہوگے کہ خوشی تمہارے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہوگی۔ تو قیامت کے روز کفار کا توبہ استغفر اللہ تو بہت برا حال ہوگا، اور جو ایمان والے ہیں، متقی ہیں، وہ بے خوف ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جو ایمان والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، جو نمازیں قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، قیامت کے روز ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا۔ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں، زکوٰۃ پوری پوری دینے والے ہیں، کسی پر احسان کر کر جتاتے نہیں ہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے، قیامت کے روز ان کو کچھ خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کے خوف سے نجات عطا فرمائے اور اپنے کرم سے داخل جنت فرمائے۔ یاد رکھیں کہ جتنے بھی لوگ بے ایمان دنیا سے جائیں گے، ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ توبہ استغفر اللہ۔ اور جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو گناہوں سے بچا رہا، اپنے آپ کو اس نے اللہ رسول کی نافرمانی سے بچایا۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ رسول نے جس بات کا حکم دیا وہ کام نہ کرے تو یہ گناہ گار ہے۔ اللہ رسول نے کسی کام سے منع کیا اور یہ نہیں رکتا تو یہ بھی گناہ گار ہے، نافرمان ہے۔ تو وہ ایمان والے جو گناہوں سے محفوظ رہے، یا گناہ ہوئے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور توبہ کے بعد گناہ نہیں کیا، تو علماء فرماتے ہیں ایسے لوگ جہنم میں جائے بغیر ڈائریکٹلی جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت ایمان والوں کے لیے، مگر بعض ایمان والے پہلے دوزخ میں جائیں گے، پھر اللہ کی رحمت سے یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا صحابہ، اولیاء اور مشائخ اور بزرگوں کی شفاعت سے وہ بخشے جائیں گے۔ مگر جو ایمان والے گناہوں سے بچے رہے، گناہ ہوا تو سچی توبہ کی اور توبہ کے بعد گناہ نہیں کیا، تو وہ جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا، توبہ کیے بغیر وہ مر گئے، اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے، چاہے تو اسے عذاب کر دے اور پھر داخل جنت فرمائے۔ اور جس کا ایمان برباد ہوا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، وہ ہمیشہ 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 جہنم میں ہی رہے گا۔ توبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وہ بدنصیب مسلمان جو گناہوں کی شامت کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، قرآن و حدیث میں ان بے عمل مسلمانوں کی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا ایسا شخص جو لوگوں کو برائی سے روکتا تھا مگر خود برائی میں مبتلا رہتا تھا، اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور استغفر اللہ، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ اپنی آنتوں کو لے کر گدھے کی طرح گھومتا پھرے گا۔ ایسا نادان شخص جو سخاوت کی شہرت کے لیے صدقہ کرتا تھا، ایک تعداد ہے، غریبوں کی مدد تو کرتے ہیں مگر سیلفیاں،
اور وہ اپنی شہرتیں اور پکچرز اور وہ نام و نمود کے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. کسی پر احسان تو کرتے ہیں مگر جتاتے بھی رہتے ہیں, تو ان کو ڈرنا چاہیے. تو جو سخاوت کی شہرت کی خاطر صدقہ کرتے ہیں, قیامت کے روز ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسے لوگ جو دنیا میں دو زبان والے تھے, زبان تو ایک ہی ہوتی ہے, جی ہاں زبان ایک ہی ہوتی ہے, مگر وہ لوگ جو ادھر کچھ کہتے ہیں ادھر کچھ کہتے ہیں, اس کو کچھ کہتے ہیں اس کو کچھ کہتے ہیں, تو اس کو کہا جاتا ہے دو زبان والا ہے. تو قیامت کے روز ایسے شخص کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی. توبہ استغفر اللہ. جو خودکشی کر لیتے ہیں, سوئسائڈ کر لیتے ہیں, حالات سے تنگ آ کر, بیماریوں سے تنگ آ کر, اور عشق مجازی کی ناکامی کی بنا پر پیپروں میں ناکام ہو گئے, مطلوبہ نمبر نہیں ملے, میری پوزیشن نہیں آئی, میری انسلٹ کر دی, مجھے فلاں کر دیا, اور وہ استغفر اللہ خودکشی کر لیتے ہیں, صبر نہیں کرتے تکلیف پر, آزمائش پر. قیامت کے روز خودکشی کرنے والے کو جس چیز سے اس نے خودکشی کی اسی سے عذاب دیا جائے گا. اگر کوئی خودکشی کو جائز سمجھ کر خودکشی کرے گا وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جائز نہیں سمجھتا تھا, گناہ سمجھتا تھا, مگر پھر بھی کیا تو اللہ کی پناہ. تو خودکشی کرنے والے کو اسی طریقے سے اس کو عذاب دیا جائے گا جس طریقے سے اس نے خودکشی کی, اپنے آپ کو فائر کیا یا پھندا لے لیا یا اور کوئی زہریلی چیز کھا لی, ڈوب کے ٹرین کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں, طرح طرح کے انداز ہوتے ہیں. تو استغفر اللہ, اسے اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا. غیبت کرنے والے کا کیا معاملہ ہوگا؟ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ بات کہنا کہ اس کے سامنے کہتے اس کو بری لگتی, چاہے اس کی شکل کے بارے میں ہے, اس کے کپڑوں کے بارے میں ہے, اس کے چلنے کے انداز پر ہے, اس کے بات کرنے کے انداز پر ہے, چاہے اس کی سواری کی بات ہے. تو غیبت کرنے والا قیامت کے روز اس کو گوشت کھلایا جائے گا اور وہ منہ بگاڑے گا, چیخے گا, چلائے گا. استغفر اللہ. جو شراب پیتا ہے جہنم میں کھولتا ہوا, یعنی بہت زیادہ گرم پانی اس کو پلایا جائے گا. نشہ کرنے والے کو دوزخیوں کا پسینہ پلایا جائے گا. توبہ استغفر اللہ. جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں قیامت کے دن انہیں سخت تکلیف دے عذاب دیا جائے گا. مذاق اڑاتے رہتے ہیں بعض, استغفر اللہ. تو جو لوگوں کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کا قیامت کے روز کیا معاملہ ہوگا؟ جنت کی طرف ان کو بلا کر جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. آخر کار وہ مایوس ہو کر پھر اس دروازے کی طرف نہیں بڑھیں گے. یعنی جنت کے کسی دروازے سے ان کو پکار آئے گی, آؤ ادھر آؤ, تو وہ اس طرف جائیں گے تاکہ جنت میں داخلہ ہو, مگر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. کس وجہ سے؟ کہ یہ دنیا میں کسی کا مذاق اڑاتے تھے. سب سے سخت عذاب اسے ہوگا, روایت میں آتا ہے, کہ جس نے کسی نبی کو گالی دی یا کسی صحابی کو گالی دی یا کسی مسلمان کو گالی دی. اسی طرح بد اخلاق, مال کے حقوق ادا نہ کرنے والے, مال تو سب کو اچھا لگتا ہے بھائی, جمع کر کر کے لگتے ہیں, بھائی زکوٰۃ کتنی بنتی یہ بھی تو سوچو نا بھائی, وہ بھی تو دو اور وقت پر دو اور پوری پوری دو. قربانیاں کتنی بنتی ہیں, حج بھی تو کرنا ہے نا بھائی, فطرہ بھی تو دینا ہے نا, اس کے حقوق واجبہ جو ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں. وہ جو مال کے حقوق واجبہ ادا کرنے والے نہیں ہیں, توبہ استغفر اللہ, انہیں بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے اور ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جائے. آئیے دعا کرتے ہیں. سدا کے لیے ہو جا راضی خدایا,
صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قیامت کے روز جن سے اللہ راضی ہوگا انہیں داخل جنت کیا جائے گا، اور جنت کے اندر ان کی مہمان نوازی کیسے ہوگی، ان کی کیسی عزت افزائی ہوگی، سورہ زخرف کی آیت نمبر 71-72 میں ارشاد ہوتا ہے، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلظ الاعین وانتم فیہا خالدون وتلک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون، ان پر سونے کی تھالیوں اور جاموں کے دور ہوں گے، کن پر؟ جن کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوگا، داخل جنت فرمائے گا، ان پر سونے کی تھالیاں۔ آج وہ ٹرے بڑی قیمتی ہوتی، سونے کی تو نہیں ہوتی نا بھائی، مگر جنت میں سبحان اللہ جنتیوں کی جو خدمت ہوگی وہ سونے کی ٹرے ہوں گی، اور پاک شراب کے دور ہوں گے۔ جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی ان کے دل خواہش کریں گے، اور جن سے آنکھوں کو لذت ملے گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہی وہ جنت ہے جن کا تمہارے اعمال کے صدقے تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔ جو کھانے پینے کی چیزیں جنتیوں کو نعمتیں دی جائیں گی، وہ سونے کی تھالیوں میں دی جائیں گی، پاکیزہ شراب دی جائے گی، جنت میں طرح طرح کی قسم کی چیزیں ہوں گی۔ انسان جو خواہش کرے گا اللہ کے کرم سے اس کی خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ اور دنیا میں کیا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما پھر بھی کم نکلے۔ آرزویں پوری نہیں ہوتی، بندہ پورا ہوتا ہے، تمنائیں پوری نہیں ہوتی اور موت آ جاتی ہے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آن پہنچی حضرت، جان واپس کیجئے۔ جنت میں جنتی کی ہر خواہش پوری کی جائے گی،
سبحان اللہ. اور جنت میں ہمیشہ رہے گا. دنیا میں ہمیشہ کی نہیں ہے. کوئی مر گیا، کوئی مرنے والا ہے، کوئی آئندہ آنے والے دن میں مر جائے گا. کھیل ابھی ہے جاری، بچھڑیں گے سب باری باری. کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کی بہن چلے گی، کسی کی گھر والی کا انتقال ہو گیا، کسی کا شوہر فوت ہو گیا، کسی کے والد فوت ہو گئے، کسی کی امی کا انتقال ہو گیا. کھیل ابھی ہے جاری، بچھڑیں گے سب باری باری. اور جس خوش نصیب کو اللہ پاک داخل جنت فرمائے گا، پھر اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہے گا جنت میں. سبحان اللہ. اور کیا فرمایا گیا؟ یہی وہ جنت ہے جس کا تمہارے دنیاوی نیک اعمال کے صدقے تمہیں وارث بنایا گیا ہے. جنت میں جنتی کو جنتی نعمتوں کا وارث بنا دیا جائے گا. ایک شخص نے عرض کی، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ پاک نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو تم اس میں سرخ یاقوت کے جس گھوڑے پر سوار ہونا چاہو گے سوار ہو جاؤ گے. جنت میں جہاں چاہو گے وہ سرخ یاقوت کا گھوڑا تمہیں اڑا کر لے جائے گا. ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ فرمایا، اگر اللہ پاک نے تمہیں جنت عطا فرمائی تو جو کچھ تمہارا جی چاہے گا اور جس چیز سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی تمہیں وہی کچھ عطا کیا جائے گا. جو چاہو گے ملے گا. اب کیسے رہنا ہے؟ دنیا میں کیا کرنا ہے؟ جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. گھر کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، کام کا معاملہ ہے، رشتہ داری کا معاملہ ہے، خوشی ہے، غمی ہے، پڑوسیوں کے معاملات ہیں، جو بھی معاملہ ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ رسول کے ارشاد کے مطابق. جو اللہ رسول کا حکم ہے، ہم مسلمان ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور جنت میں اے بندہ خدا، اے غلام مصطفیٰ، جو تو چاہے گا تجھے وہ عطا کیا جائے گا. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرما. اور یاد رکھیے، جنت میں داخلہ ہوگا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے. جنت میں داخلہ اعمال کے بدلے نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہوگا. میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا داخلہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوگا؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں میرا داخلہ بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے ہوگا. ہاں، جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے. اور جنت کے بلند جو درجات ہیں وہ نیک اعمال کے مطابق دیے جائیں گے، کیونکہ جنت کے اندر بھی درجے ہیں نا. اور بعض جنتی جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں، اتنے بلند ہوں گے. یعنی جنت میں جو جتنا زیادہ افضل ہوگا وہ اتنا اونچائی پر ہوگا، اور جہنم میں جو جتنا ذلیل ہوگا اس کو اتنا نیچے رکھا جائے گا. تو جنت میں بلندیاں ہیں، جہنم کے اندر گہرائیاں ہیں. تو جنتی جیسے نیک اعمال. اب بعض نماز ہی نہیں پڑھتے، ویسے مسلمان ہیں. بعض نماز پڑھتے ہیں جماعت چھوڑ دیتے ہیں، فرق تو ہے نا. اور بعض نماز پڑھتے ہیں صف اول میں نہیں پڑھتے، بعض صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، فرق تو ہے نا بھائی، اخلاص کا فرق ہے. پھر بعض سنت قبلیہ پڑھتے ہیں، بعض نہیں پڑھتے، بعض نوافل بعدیہ پڑھتے ہیں، بعض نہیں پڑھتے، فرق ہے نا. بعض جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بعض عید کی نماز پڑھتے ہیں، بعض پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، بعض نمازوں کے ساتھ ساتھ اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، نماز توبہ بھی پڑھتے ہیں، کثرت سے اپنے رب کو سجدے کرتے ہیں. اعمال کا فرق ہے نا، اعمال کا فرق ہے نا.
بعض صرف زکوٰۃ دیتے ہیں، بعض زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں ہر ماہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ اور بھی نیک جگہوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اعمال کا فرق ہے نا، ٹھیک ہے، تو اعمال کا فرق ہے، جزا کا بھی فرق ہوگا، ٹھیک ہے، اور جنت میں بھی درجات کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس میں کثرت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے رہو گے۔ جنت میں طرح طرح کے کھانے اور پاکیزہ شرابیں اور بے شمار پھل ہوں گے، اور وہ پھل جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے پاس مثال کے طور پر 3 کیلے ہیں، ہم نے 1 کھا لیا تو باقی 2 بچ گئے، اور جنت کے اندر جب درخت سے 1 پھل لیا جائے گا اس کی جگہ 2 آ جائیں گے۔ جنت کے پھل سدا بہار، سدا بہار، سدا بہار۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے۔ وہ شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، خود غور کر لیں۔ ہر گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، چھوٹا گناہ بھی جہنم میں پھکوا سکتا ہے، آخرت میں رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے کیسی بات کر رہے ہیں، نصیحت کی بات کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ تو یہ اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت کرے، تو قیامت کے روز بعض کو عزت دی جائے گی، بعض کو ذلیل کیا جائے گا، بعض کو جنت دی جائے گی، بعض کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سورہ زخرف میں پہلے قیامت کا تذکرہ ہوا، اور جن کو اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندو، ان کی عزت افزائی کے لیے اس کا بیان ہوا، پھر جنت اور جنت کی نعمتوں کا بیان ہوا، اب جہنم کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بے ایمان ہیں وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اور جو بے ایمان نہیں ہیں، ایمان والے ہیں مگر گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ ناراض ہوا تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 74، 75، 76 میں ارشاد ہوتا ہے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وهم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولکن كانوا هم الظالمین۔ بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھنا تواں پر کرم یا ہو مجھنا تواں پر کرم یا الہی، صدا کے لیے ہو جا راضی خدا
صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور ہمارا ایمان سلامت رہے۔ یاد رکھیے، ایمان کی سلامتی کی جس کو فکر نہیں ہے تو یہ خوف ہے کہ کہیں اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے، اور جس کا ایمان برباد ہو گیا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ تو ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ سورہ زخرف کی جو آیات ہم نے پڑھی 68 سے 76 تک، اب آیت نمبر 77 سنیں۔ جو کفار جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اب وہ حضرت مالک علیہ السلام جو دوزخ پر معمور فرشتے ہیں، حضرت مالک علیہ السلام ان کو پکاریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے۔ جہنمی حضرت مالک علیہ السلام کو پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہمیں ختم کر دے۔ وہ دروغہ فرمائے گا، یعنی حضرت مالک علیہ السلام فرمائیں گے انکم ماکثون، تمہیں تو ٹھہرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جب حضرت مالک علیہ السلام ان کو جواب دیں گے تمہیں تو جہنم میں ٹھہرنا ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی، اب تم جہنم سے چھٹکارا نہیں پاؤ گے۔ اب دوزخی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور قرآن پاک میں سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 106، 107، 108 میں اس کا بیان ہوتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ ہمیں عبرت کی توفیق دے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ وہ کہیں گے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے۔ پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو،
اور مجھ سے بات نہ کرو. اب جہنمی چیخیں گے اور ان کے چیخنے پر سورہ ہود کی آیت نمبر 106. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صرف برکت کے لیے نہیں, عبرت کے لیے پڑھیں, سیکھنے کے لیے پڑھیں, جنت کو یاد کرنے کے لیے پڑھیں, دوزخ کو یاد کرنے کے لیے پڑھیں, اللہ کی محبت میں پڑھیں, رسول کی محبت میں پڑھیں, اجر و ثواب کے لیے پڑھیں. اب دکان میں برکت, بے شک قرآن پڑھنے سے دکان میں برکت ہوتی ہے, گھر میں پڑھیں گے گھر میں برکت ہوتی ہے, لیکن صرف برکت کے لیے نہیں, عبرت کے لیے پڑھیں. قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے, صرف خوبصورت غلافوں میں سجا کر رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا. اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں. صرف تیجے اور برسی اور چہلم پر پڑھنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا, مقدموں میں اس پر ہاتھ اٹھا کر اور اس پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھانے کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا, رب العالمین کا کلام ہے, جو سارے جہاں کا پروردگار ہے, پالنے والا ہے. اس نے اپنے محبوب پر قرآن نازل فرمایا جو قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن پڑھیں تو خوف خدا پیدا ہوگا, پھر یہ لوٹ گھسوٹ ختم ہوگی, پھر ہماری نیکیوں میں غفلت اور سستی دور ہوگی, پھر گناہوں کا سلسلہ ختم ہوگا, پھر ہماری زبان سے انشاءاللہ جھوٹ نہیں نکلے گا, غیبت نہیں نکلے گی, چغلیاں نہیں کھائیں گے ہم لوگ, بدنگاہی نہیں کریں گے, سوشل میڈیا پر طوائفوں کا ناچ نہیں دیکھیں گے. اگر قرآن پڑھیں گے خوف خدا پیدا ہوگا, فکر آخرت پیدا ہوگی. اللہ اکبر. دوزخی جب دوزخ میں چیخیں گے تو ان کی آواز گدھے جیسی نکلے گی. سورہ ہود کی آیت نمبر 106 میں اس کا بیان ہوتا ہے. اب میں چند آیات آپ کو سناتا ہوں جس میں بڑی عبرت ہے کہ جہنمی 5 دفعہ 5 ٹائم اللہ کو پکاریں گے, اور اللہ تبارک و تعالی 4 مرتبہ ان کو جواب دے گا. جہنمی کیا پکاریں گے دوزخ میں, اور اللہ پاک ان کو جواب کیا دے گا؟ قرآن کے آیات میں یہ لکھا ہوا ہے. بڑی عبرت والی آیتیں سچی. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے, اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا لے. 5ویں دفعہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جواب نہیں دے گا, اور پھر جہنمی بھی قادر نہیں ہوں گے کہ وہ اللہ کو پکار سکے. اللہ اکبر. پہلی بار جہنمی پکاریں گے, ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. اے ہمارے رب, تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا, تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے, تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, یا اللہ کوئی صورت ہو سکتی کہ ہم دوزخ سے نکلیں؟ رب کائنات جواب دے گا, ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. یہ اس وجہ سے ہے کہ جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے, اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے. تو ہر حکم اس اللہ کا جو بلندی والا بڑائی والا ہے. اب جہنمی دوسری بار پکاریں گے, ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے رب, ہم نے دیکھا اور سنا, تو اب ہمیں پھیر دے دنیا کی طرف کہ نیک عمل کریں. اب ہم نے یقین کر لیا. جہنمی دوسری بار پکار کے کیا کہیں گے رب کائنات کو, اے ہمارے رب,
ہم نے دیکھا اور سنا تو اب ہمیں پھیر دے دنیا کی طرف کہ نیک عمل کریں، اب ہم نے یقین کر لیا۔ جواب دیا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو اب چکھو مزہ اس کا جو تم نے بھلایا اس دن کی ملاقات کو، آج ہم تمہیں بھولتے ہیں اور چکھو ہمیشگی کا عذاب جیسا تم کرتے تھے۔ اب دوزخی جہنمی تیسری مرتبہ اللہ پاک کو پکاریں گے، ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ اے ہمارے رب، ایک مدت کے لیے اس عذاب کو مؤخر کر تاکہ ہم تیری دعوت قبول کریں اور مرسلین کرام کے متبع ہوں۔ اللہ عذاب ہم سے دور کر دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے، تیرے رسولوں کی فرما برداری کریں گے۔ کیا جواب دیا جائے گا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ کیا تم قسمیں نہ کھاتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال نہ آئے گا؟ اب چوتھی بار دوزخی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ اے رب ہمارے، ہمیں نکال کہ ہم نیک عمل کریں سوا ان عملوں کے جو ہم نے کیے۔ اب رب کائنات جواب دے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ تم میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تو اب سزا چکھو، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ کیا فرمایا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ تم میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ جہنمی پانچویں بار عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، ربنا غلبت علینا شقوتنا، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال، ہمیں جہنم سے نکال۔ اگر ہم ویسے ہی کام کریں تو یقیناً ہم لوگ ظالم ہوں گے۔ اب جواب کیا دیا جائے گا؟ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ رب فرمائے گا دھتکارے ہوئے یعنی ذلیل ہو کر پڑے رہو اس میں یعنی جہنم میں، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ پھر جہنمی کلام نہیں کر سکیں گے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ
اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار آمین آمین آمین۔ تو غیر مسلم ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ایمان والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مگر یاد رکھیے صرف ایمان لانا کافی نہیں۔ قرآن پاک میں 56 دفعہ 56 ٹائم اللہ پاک نے فرمایا آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات۔ ایمان کے ساتھ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں، مستحبات ہیں، نمازیں ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، ماں باپ کا ادب و احترام ہے، اولاد کو دین سکھانا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات ہیں، زبان کی حفاظت ہے، آنکھوں کی حفاظت ہے، کان کی حفاظت ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، ذکر و درود کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے۔ صرف ایمان نہیں، ساتھ میں اچھے اعمال بھی کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو برے خاتمے سے اللہ بچائے، اور برے خاتمے کے جو اسباب علماء نے لکھے اس میں 4 نمایاں اسباب لکھے۔ نمبر 1، نماز میں سستی۔ نماز میں سستی ایمان کو برباد کر سکتی ہے۔ نماز میں سستی کیا ہوتی ہے؟ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، فارغ تھے پڑھ لیے، مصروف ہے تو چھوڑ دی، گھر میں پڑھتے تھے سفر میں نہیں پڑھی، آج نیند آ رہی ہے نماز چھوڑ دی، کبھی 5 پڑھی کبھی 4 پڑھی۔ نماز آتی ہی نہیں ہے، درست کیسے پڑھیں گے؟ نماز کے فرائض واجبات تو معلوم ہی نہیں ہیں، سنتیں معلوم ہی نہیں ہیں، درست کیسے پڑھیں گے؟ نماز سیکھ کر پڑھی نہیں۔ تو نماز میں سستی ایمان کو برباد کر سکتی ہے۔ جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ توبہ استغفر اللہ۔ شراب نوشی یہ بھی ایمان کی بربادی کا ایک سبب ہے۔ اللہ ہمیں شراب اور تمام نشوں سے بچائے۔ ماں باپ کی نافرمانی، ماں اور باپ کی بات نہ ماننا، حالانکہ ان کا کہنا اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے، حالانکہ ان کا کہنا شرعاً درست ہے، تو ماں باپ کی بات نہ ماننا یہ بھی ایمان کی بربادی کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی گئی مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ جو مسلمانوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے، ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے، جو شراب اور طرح طرح کے نشے کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، نماز میں سستی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے۔ اب مسلمانوں کو تکلیف دینے کے مختلف انداز ہیں۔ آوازیں گھر میں تیز کر دیں تو پڑوسی بیچارے سونے سے رہ گئے، اپنا کچرا کسی کے گھر کے سامنے ڈال دیا، کسی سے لڑائی کر رہے ہیں، کسی کا مال کھا لیا، کسی کا قرضہ دبا لیا، آپ طاقتور ہیں تو کسی پر ہاتھ رکھ دیا، کسی کو منہ چڑھا دیا، کسی کا مذاق اڑا دیا۔ ارے خدا کا خوف کریں بھائی، کیوں مسلمان کو تنگ کر رہے ہیں؟ کیوں مسلمان کو ستا رہے ہیں؟ کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف دیکھا اور فرمایا تیری بڑی عزت ہے، مگر تجھ سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے۔ اب مسلمان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ کعبے کی زیارت کی بڑی خواہش ہے بھئی، طواف کریں، جا کر بالکل کریں، اللہ ہمیں حج نصیب فرمائے، مگر ہر مسلمان کا ادب اور احترام کریں۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم جن کو نیک سمجھتے ہیں، جن سے حسن ظن قائم ہوتا ہے کہ یہ امام صاحب یا یہ مولانا صاحب، یہ خطیب صاحب، یہ نگران، یہ فلاں حافظ صاحب یا سید صاحب یا پیر صاحب، ان کو ہم نیک سمجھتے ہیں، ان سے اپنے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کرانی چاہیے، اچھا خود بھی کرنی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے دعا کی اور کچھ اوراد بتائے، وظائف بتائے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ ہمیں توفیق دے۔
فرمایا روزانہ 41 بار صبح کو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھو روزانہ 41 دفعہ۔ شجرہ شریف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ سوتے وقت سارے اوراد جب پڑھ چکو تو سورہ کافرون آخر میں پڑھو روزانہ، اور اگر اس کے بعد پھر اب کلام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، سو جانا ہے، اور اگر کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش آئی تو پھر دوبارہ سورہ کافرون پڑھ لیں۔ جو سوتے وقت سورہ کافرون پڑھے گا اور اس کے بعد بات چیت نہیں کرے گا، انشاءاللہ الکریم اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اسی طرح 3 بار صبح اور 3 بار شام یہ دعا، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم، اس کا ورد کرنا ہے، اور شجرہ الطاریہ میں یہ ورد لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ صبح و شام 3 بار جو پڑھے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اس کی جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اسی طرح 70 مرتبہ پڑھ لیں، یہ استغفار ہو گیا، کثرت کے ساتھ ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، ایک روایت کے مطابق 70 بار، حالانکہ اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، گناہ کی مجال ہی نہیں کہ آپ کے دامن کو ٹچ کرے، مگر اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں فکر آخرت دلا رہی ہے۔ دیکھیں ہم نے سورہ زخرف کی آیات سنی، وہ بڑی عبرت ہے اس کے اندر، اللہ کرے کہ وہ نصیب ہو جائے، ورنہ دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، شہرت کی محبت میں دل سخت ہو گئے، سیاہی چڑھ گئی ہے سچی، آخرت یاد ہی نہیں ہے، حالانکہ جنازے اٹھا رہے ہیں، حالانکہ قبروں میں ڈال رہے ہیں، حالانکہ تیجوں میں جا رہے ہیں، چیلم میں جا رہے ہیں، اپنی موت یاد ہی نہیں، جیسے میں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ اور کون سا شہر ہے بھائی جہاں قبرستان نہیں ہے؟ کون سا گھر ہے جس سے جنازہ نہیں اٹھا؟ پھر بھی بھولے ہوئے ہم، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبر میں ڈالتے اور خود غافل ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یار نصیحت کرو، کوئی نصیحت کرے، تو یاد رکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، نصیحت کے لیے موت کافی ہے، یہی کافی ہے کہ بندہ سوچے میں نے مر جانا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر قبر کے سوالات بھی ہوتے ہیں، پھر ہمارا ایمان ہے قیامت بھی قائم ہونی ہے، جو قیامت قائم ہونے کا ایمان رکھنے والا نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اچھا بھی ہم ایمان تو رکھتے ہیں، تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ قیامت میں کام آنے والے اعمال کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ بھئی اذان ہو رہی ہے نماز کے لیے کیوں نہیں جا رہے؟ یہ تو قیامت کی تیاری ہے، اللہ کی بارگاہ میں میری آپ کی پیشی ہونی ہے، حاضری ہونی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ زندگی نعمت ہے، جوانی نعمت ہے، مال نعمت ہے، علم نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، بے شمار نعمتیں، کیا جواب دیں گے رب کی بارگاہ میں؟ تو نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ جو اعلان ہوتا ہے نا کہ حضرات ضروری اعلان سنیے، فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، بڑی عبرت، بڑی عبرت۔ مگر وہ تجھے رنگ و بو نے دھوکے میں ڈالا، ہم وہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں